نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا خلاصہ ہے، حضور فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارا درود مجھ تک۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا درود حضور کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے، درود پڑھا ہے۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کا درود حضور خود سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور دور سے بھی سنتے ہیں، حضور نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ حضور ان کی بولی بھی سنتے ہیں جو بولنا نہیں جانتے، جن کو شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں، ایسا نبی ہم نے پایا آقا کا میلاد آیا۔ حضور تو ان کی بھی جو بول نہیں سکتے، پتھر بول نہیں سکتا، کھجور کا خشک تنا مسجد نبوی شریف میں جس سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا نظر نہیں آتا۔ حضور ممبر سے نیچے اترے، ممبر پر جلوہ گر تھے، نیچے اترے اور اس کھجور کے خشک تنے کے پاس جا کر اس کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ خیر اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت، حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کی خدمت میں چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ نام، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ارے یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ، یہ جو آسمان، یہ شامیانہ لگوایا ناصر بھائی نے کیٹرنگ والوں سے، تو یہ راڈ لوہے کے نا بانس بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، لوہے کے راڈ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو نیچے گر جائے گا شامیانہ۔ مجھے یہ بتائیں آسمان کتنا تا حد نگاہ وسیع، اور اللہ کی قدرت، کوئی ٹیئر گارڈر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ جو آسمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے حضور کا صدقہ ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہمارے سر پر یہ جو عزت کے بال ہے نا، آپ فرماتے تھے یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو ہماری نبض چل رہی ہے، سانسوں کی حرارت چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر کی موج میں آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایک حکایت اس کے ضمن میں چند مدنی پھول عرض کروں گا، اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے۔ فقیہ ابو الیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 365 میں آپ نے وصال فرمایا، تقریباً یہ 14ویں صدی ہے، 1100 سال میکسیمم لگا لیں، 1100 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں، ایک کتاب ان کی ہے سرور خاطر کے نام سے، بڑی پیاری کتابیں ہیں آخرت کو یاد دلانے والی۔ اس کتاب میں ایک انہوں نے باب باندھا نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں میں، جس کا باب کا عنوان ہے صلہ رحمی۔ اسی میں ایک حکایت آپ نے لکھی 1100 سال پہلے۔ فقیہ ابو الیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خراسان کا ایک شخص تھا جس نے ایران سے سفر کیا مکے کا، اس لیے کہ میں رب کی عبادت کروں گا، اس نیت اور ارادے سے۔ کتنی اچھی نیت تھی۔ اس نے ایران کو چھوڑا اور چلا گیا مکے میں۔ اب مکے میں اس نے زندگی کے گزارے 60 سال۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ کیسے گزارے؟ دن میں روزہ رکھتا، رات کو طواف خانہ کعبہ کرتا، تلاوت قرآن کرتا۔
اب عرب کے نیک لوگ اس سے بڑے مرعوب تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ عرب کے ایک شیخ تھے، ان کی اس سے دوستی ہو گئی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے بڑا نیک آدمی ہے، دن میں طواف کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، اتنا نیک شخص، یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے دوستی کر لی، سفر پر جانے لگے، ان کے پاس کوئی سونا تھا، انہوں نے کہا یار یہ میری امانت رکھ لو، واپس آؤں گا تم مجھے لوٹا دینا۔ اب وہ سفر پر چلے گئے، انہوں نے وہ امانت لے کر گھر میں سیڑھیوں کے نیچے دفن کر دی۔ پہلے یہی طریقہ کار ہوتا تھا، پہلے لاکر تو نہیں ہوتے تھے بینکوں کے، یہ لوہے کی بڑی بڑی تجوریاں بھی نہیں ہوتی تھی، ایک مختلف انداز سے لوگ سونا محفوظ کرتے تھے، انہوں نے سیڑھیوں کے نیچے دفن کر دیا۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ جو عرب کے شیخ تھے، جب وہ سفر سے لوٹے، گھر والوں نے بتایا وہ جو آپ کے شیخ، آپ کے دوست تھے نا، جو خراسان سے آئے تھے، 60 سال سے مکے میں مقیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا سے ان کا انتقال ہو گیا، قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو ان کے گھر تعزیت کرتے ہیں۔ ان کے گھر گئے، بچوں سے تعزیت کی، کہا یار بات دراصل یہ ہے کہ تعزیت کے بعد بیٹا میں نے آپ کے والد محترم کو جانے سے پہلے کچھ سونا بطور امانت دیا تھا، وہ 40,000 دینار، 40,000 سونے کے سکے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا چچا جان اللہ کی قسم ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ابا جی نے تو بتایا نہیں تھا، اور آپ نے بھی کوئی تحریر ہو تو ہمیں دکھا دے، ہمیں تو علم نہیں ہے آپ کی امانت کہاں ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں جب نکلے، ان کے گھر سے جا رہے ہیں، رستے میں اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے، نام تھا مالک بن دینار۔ انہوں نے دیکھا بندہ پریشان ہے، کہا خیر تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا ایک نیک دوست تھا، امانت دی تھی 40,000 سونے کے سکے، میں واپس آیا ہوں تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں رقم کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پریشان نہ ہو، تم رات کو مکے میں خانہ کعبہ چلے جانا، وہاں فلاں مقام پر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کرنا، تمہارا دوست نیک آدمی تھا، تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا اور اپنے دوست کو آواز دینا، تمہارے دوست کی روح تم سے کلام کرے گی۔ انہوں نے کہا واہ جی واہ، مسئلہ حل ہو گیا۔ رات کو گئے، 1 دن 2 دن 3 دن وہ عمل کرتے رہے، لیکن دوست کا جواب نہ ملا۔ بالآخر مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا تو کہتا تھا تیرا دوست بڑا نیک آدمی ہے، افسوس تیرا دوست جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے۔ اب اگر سونا چاہیے تم یمن چلے جاؤ، وہاں ایک گھاٹی ہے برہوت، اس کنویں کا نام ہے، اس گھاٹی کا نام، جہنمیوں کی گناہگاروں کی روحیں وہاں قید کر دی جاتی ہیں، جاؤ یمن۔ اب یہ مرتا کیا نہ کرتا، 40,000 سونے کے سکے تھے، اس نے یمن کا سفر اختیار کیا، برہوت نامی کنویں کے قریب جا کر اس نے اپنے دوست کی روح سے کلام کرنا چاہا، تو جیسے ہی دوست کی روح کو آواز دی، اس کے دوست کی روح نے اس جہنمی کنویں کے اندر سے جواب دیا، کہتا ہے کہ میں نے سنا میرے دوست کی درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی آواز آئی اور کہنے لگا بھائی میں یہاں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا یار تو مکے میں 60 سال سے عبادت کر رہا تھا، تیری عبادت کہاں ہے، تیری ریاضت کہاں ہے، وہ سجدے کہاں ہیں، وہ تلاوت قرآن کہاں ہے، وہ دن کو روزے رکھنا کہاں ہے، وہ طواف خانہ کعبہ کرنا کہاں ہے، وہ صفا و مروہ کی سعی کرنا کہاں ہے، وہ بیر زمزم پر زمزم پینا کہاں ہے، وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل پڑھنا، وہ تیری عبادت کا کیا بنا؟ اس نے کہا میری وہ ساری عبادات رد کر دی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے بتایا میری خراسان میں ایک بہن تھی، معذور تھی، میرے سوا اس کا کوئی پالنہار نہ تھا، اس کا کوئی سہارا نہ تھا، میں نے اس سے رشتہ توڑا، تعلق توڑا، میں اس سے تعلقات توڑ کر مکے میں آ کر آباد ہوا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کاروبار سیٹل کر لیا میں نے یہاں، اور میں یہاں بڑے مزے سے رہنے لگا۔ میری بہن مجھے خط لکھتی تھی، بلاوے دیتی تھی، کہتی تھی مجھے بلا لو یا میرے پاس آ جاؤ، میں جواب نہ دیتا تھا۔ اب جب میں مر کے قبر میں گیا تو قبر میں جانے کے بعد رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندے، تیری وہ بہن جو معذور تھی تو نے اس سے رشتہ توڑ دیا، اس سے تعلق توڑ دیا۔ سنو، جو اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے تعلق توڑے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے فرشتوں اس کو گھسیٹو، جہنم کے کنویں میں ڈال دو۔ میری بہن خراسان میں رہتی ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ اب اس نے، یہ تھا دوست، آج ہماری دوستی کا معیار پیسہ ہے، خوبصورتی ہے، طاقت ہے، بینک بیلنس ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھی فیکٹری ہے۔ ہماری دوستی کوئی اللہ کے لیے تھوڑی ہے، جس کی اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ اپنے
اللہ کی رضا کے لیے بھائی مسلمان بھائی کو ملنے جاؤ گے نا، اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رضا ہو، پیش نظر پیزا پراٹھا کھانا نہ ہو، پیش نظر مچھلی نہ کھانی ہو، پیش نظر برگر اور شوارمے نہ کھانے ہو، پیش نظر کچھ اور نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو۔ خیر یہ یمن میں ہے، پوچھا میرا سونا کہاں ہے؟ کہاں وہ گھر میں جو سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں نا اس کے پہلے زینے پہلے قدم کے نیچے دفن ہے۔ اب یہ مکے میں آئے، سونا نکالا، سونا نکال آیا، سونا گھر رکھ دیا، کچھ سونا لیا۔ انہوں نے اپنے دوست کے لیے خراسان ایران کا سفر کیا مکے سے۔ اب جب سفر کر کے وہاں پہنچے نا تو پھر کیا ہوا سنیے، توجہ رکھیے گا۔ اب پتہ لگا کہ اس کی بہن بوڑھی ہے اور زندہ ہے۔ یہ اس کی بہن کے گھر پہنچا، اس نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں، تمہارے بھائی نے مجھے بھیجا ہے۔ تمہارے بھائی تھا نا؟ اس نے کہا ہاں میرا بھائی تھا۔ ارے آج 60 سال ہو گئے، میں تو اس کو خط لکھتی تھی وہ تو جواب نہ دیتا تھا، اب کہاں ہے، کیسا ہے؟ اس نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بہن رونے لگی، کہنے لگا اور تیری وجہ سے ہی تیرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے۔ بتایا سارا واقعہ، بہن رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اب تو اگر اس کو معاف کر دے دلی طور پر، ہو سکتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ جو سونا لے کر گیا تھا بہن کو تحفے میں دے دیا۔ بہن نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اپنے بھائی کے سارے قصور معاف کیے، میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب وہ بہن نے معاف فرما دیا، بہن راضی ہو گئی، تو اب یہ واپس گئے۔ جب واپس گئے نا مکے میں، جہاں ان کو دفن کیا، جہاں گئے مکے میں گئے، تو انہوں نے کہا بہن نے تو معاف کر دیا، چلو آج حضرت مالک بن دینار نے وہ جو بتایا تھا مقام ابراہیم کے پاس، وہاں نیک لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، آج وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی بخشش ہو گئی۔ اب جب یہ وہاں پہنچے اس مقام پر، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے دوست کی روح سے کلام کرنا چاہا، تو آج اس کے دوست کی روح نے وہاں سے جواب دیا اور کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے اس سفر کی برکت سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو حقیقت یہ ہے زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، حقیقت ہے ان قریب۔ اور جو دنیا سے جا رہا ہے کچھ لے کر اس نے جانا نہیں ہے، بس اخلاق لے کر جائے گا انسان، اخلاق لے کر جائے گا۔ سکندر بادشاہ ہے، سکندر ہی تھا، جب وہ مرنے لگا نا کسی نے پوچھا نصیحت، اس نے کہا کفن سے ہاتھ نکال دینا۔ وجہ بتائی کہ لوگوں کو پتہ چلے دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کے حواری ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا، کہنے لگا یا نبی اللہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دین سیکھوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، حضور اجازت دیں۔ آپ نے کہا چلو رہ لو۔ سفر کیا، کچھ چلے، وہ کہتے ہیں نا راہ پیا جانے تے واہ پیا جانے، راہ میں نا سفر میں پتہ لگتا ہے، یا کسی کے ساتھ واہ پڑ جائے۔ آپ گئے، سفر کیا، آپ نے رومال نکالا، اس میں 3 روٹیاں تھیں، ایک آپ نے کھا لی، ایک آپ نے رکھ کر نا نہر کنارے پانی پینے چلے گئے، واپس آئے، تیسری روٹی غائب۔ آپ نے پوچھا یار وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب اتنا بے وقوف، اتنا بے ندان، کہنے لگا کہ یار وہ تیسری روٹی کراچی سے، تو کہنے لگا وہ تیسری روٹی، کہنے لگا حضرت مجھے کیا پتا، بے وقوف تھا تو یا تو نے کھائی ہے یا تو نے چھپائی ہے یا کوئی لے گیا۔ کہنے لگا صحیح میرے کو تو پتا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا اچھا چلو آگے چلو۔ آگے گئے تو آپ نہر آ گئی، دریا آ گیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پانی کے اوپر چلتے چلتے دریا کے درمیان میں پہنچ گئے۔ آپ نے کہا تجھے اس رب کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھانے کی مجھے قدرت اور طاقت دی ہے، یہ تو بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا صحیح میرے کو کیا نہیں پتا۔ آپ نے آکھا چلو آگے چلو۔ آگے گئے تو جنگل آ گیا، وہاں ہرن تھی، آپ نے ہرن کو بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا، آپ نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا، ہڈیاں بچ گئی۔ آپ نے ہاتھ رکھا، کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو اللہ کے حکم سے، وہ زندہ ہو کر دوڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا تجھے اس رب کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھانے کی مجھے طاقت دی ہے، سچ سچ بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا صحیح میرے کو تو پتا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا اچھا ایسے نہیں مانے گا، یہ لالچی ہے، حریص ہے، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ رستے میں ریگستان آ گیا، آپ نے ریت کی ڈھیری بنائی اور حکم فرمایا اے ریت کی ڈھیری اللہ کے حکم سے فوراً سونا بن جا۔ وہ پوری کی پوری ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے کیے اس کے 3 حصے، کہا ایک تیرا ایک میرا، اور یہ دوسرا حصہ ہے نا، تیسرا حصہ یہ اس کا جس کے پاس تیسری روٹی تھی۔
झटपट बोला सही ये देखो मैं लुकाई हुई यही। आपने कहा फिर सोना भी तू ले ले, सारा सोना तेरा। और कहा सुन, जो ऐसा बेईमान हो उसके साथ अल्लाह का नबी नहीं चल सकता, सोना ले और तेरी राह और मेरी राह अलग। अब आप उसको छोड़कर चले गए, उसने सोना बांधा और रास्ते में मिल गए उसको डाकू। डाकू ने कहा चलो अब इसको कत्ल करो और सोना लो। उसने कहा यार मुझे कत्ल ना करो, सोने के करते हैं 3 हिस्से शराफत के साथ, एक एक आपस में बांट लेते हैं। मुझे कत्ल करोगे तो गुनाहगार होगे, सोना तुम्हें मैं वैसे ही दे रहा हूँ, 3 हिस्से ले लो, एक एक हिस्सा मिल जाएगा। उन्होंने कहा ये तो बात बहुत आला है, कत्ल के गुनाह से बच जाएंगे। अब सोना तकसीम करने बैठे ना, भूख लग गई। कहने लगा, एक डाकू कहने लगा यार 7 बाजार से खाना ना ले लें, तसल्ली से बैठकर तकसीम कर लेंगे। मैं कहा जी ठीक है। एक डाकू ने सोना लिया, वो खाना लेने के लिए चला गया। इधर से ये जो 2 थे ना, इनके दिल में आ गई बेईमानी। कहने लगे यार सोने के 3 हिस्से नहीं 2 हिस्से होने चाहिए, क्या करें। कहने लगा वो जो आएगा ना तीसरा शख्स, उसको हम कत्ल कर देंगे, सोना आधो आध ले लेंगे। वो जो खाना लेने गया था ना, शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला। उसने कहा यार सोने के 3 हिस्से नहीं, सारा सोना मेरा होना चाहिए। फिर क्या करूं। कहने लगा खाने में मिलाओ जहर, ये खाएंगे मर जाएंगे, सोना मैं ले लूँगा, माल मेरा। उसने जहर मिला दिया, खाना लेकर आया, इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब आराम से बैठकर खाना खाना शुरू किया, जहर ने काम दिखाया और ये तड़प तड़प कर ठंडे हो गए, तीनों मर गए, सोना वैसे का वैसा। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, उनके साथ उनके हवारी हैं। उन्होंने अर्ज़ की या नबी अल्लाह, सोना और इन मकतूलों का क्या वाक़या है। आपने सारा वाक़या बयान किया और फरमाया दुनिया के माल से बचो, ये किसी के हाथ नहीं आती। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए लोगो दुनिया का माल क्या है। आप फरमाते दुनिया, ये जो दुनिया का माल है ना, कहते हैं ये मुर्दार है। एक हलाल जानवर भी मर जाए ना, हलाल ना किया जाए, काटा ना जाए, तो वो मुर्दार हो जाता है। उसको कौन खाते हैं, उसको रोड़ी पर डाल देते हैं, कुत्ते खाते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं दुनिया मुर्दार है, इसके तालिब कुत्ते हैं, दुनिया के तलब से बचो। आज मुझे नासिर भाई की शादी की महफ़िल में इनकी वालदा मोहतरमा भी याद आ रही हैं। इनके मामू जान को देखा तो माशाल्लाह काफ़ी शक्लें इनकी आपस में मिलती थी, बहन भाइयों की, इनकी वालदा की और मामू की। अल्लाह इनकी वालदा की कब्र को बाग़ जन्नत बनाए। यकीनन माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके दिल में एक तमन्ना होती है कि हम अपने बच्चों की शादी देख कर जाएँ, अपने नवासा नवासी पोता पोतियों को खिला कर जाएँ। आज वो दुनिया से चली गई, आज वो याद आती हैं। आज यकीनन इनको आज याद आएंगी, कल याद आएंगी, बारात के दिन याद आएंगी। तो माँ बाप अगर चाहते हैं ये खुश रहें तो इनके लिए साले सवाब करें। और याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा, हुजूर फरमाते हैं तेरे माँ बाप तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख है। तेरी जन्नत कैसे हैं, इनको राज़ी करेगा अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, ये नाराज़ हो गए अल्लाह जहन्नम अता फरमा देगा। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बस 5 मिनट में इंशाअल्लाह सलाम पढ़ते हैं। बायज़ीद बिस्तामी अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत तलाश करने के लिए निकले थे। अल्लाह अकबर। माँ से इजाज़त ली, अम्मी जान मैं रब की मार्फत तलाश करना चाहता हूँ, इजाज़त दे। माँ ने कहा जाओ। 10 साल तक जंगल की खाक छानी, अल्लाह ने मार्फत नहीं दी, अपनी पहचान अता नहीं फरमाई। एक रात ना बस्ती से गुजरे ना, दिल में ख्याल आया बायज़ीद 10 साल हो गए माँ की खिदमत नहीं की, यार आज माँ की खिदमत कर ले, हो सकता है फिर ज़िंदगी मौका ना दे। अब गए, घर के दरवाजे को ना बजाना चाहा, रात देर हो चुकी है, माँ सो चुकी हैं। दिल में ख्याल आया 10 साल से माँ की खिदमत नहीं की, आज रात माँ को बेदार करता है, शर्म नहीं आती। रुक, माँ तहज्जुद में उठेगी, तहज्जुद में मुलाकात करेंगे। सारी रात घर के बाहर खड़े हैं, सर्दियों की रात है, कहते तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी निकला, माँ वुजू कर रही है, मैंने दरवाजे पर हाथ रखना चाहा, घर से आवाज आई बायज़ीद ठहरो दरवाजा खोलती हूँ। जिस माँ को यह भी पता हो मेरा कौन सा बेटा कैसे दरवाजा बजाता है, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने कहा बायज़ीद 10 साल हो गए, मार्फत इलाही ढूंढने निकले थे, मिल गई कि नहीं। कहने लगे अम्मी जान अभी कोशिश में लगा हुआ हूं। माँ ने हाथ, ये माँ है, माँ ने हाथ उठाए, मौला बायज़ीद मेरा बेटा है,
तेरी मार्फत तलाश करने के लिए गया था, 10 साल गए, 10 साल हो गए, तू मार्फत अता क्यों नहीं करता? माँ ने भी चेहरे पर हाथ नहीं फेरे। बायजीद कहते हैं दिल में मार्फत इलाही महसूस होने लगी, कहते हैं मार्फत इलाही महसूस हो रही है। अल्लाह हू अकबर। यही बायजीद मर के कब्र में गए ना, सुनिए, मर के कब्र में गए, मेरे बयान के मिनट रह गए 5। बायजीद बिस्तामी मर के कब्र में गए, कब्र में गए, किताबों में उलमा ने ये वाक़या भी लिखा, कहते हैं कि इनकी कब्र में मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर आए, इनको झंझोड़ कर बिठाया, कहने लगे मन रब्बू का। कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते आका, घर टुकड़ों पे हमारे गुजारे नहीं होते आका, हम आपके टुकड़ों पर ना पलते तो ये अंदाज हमारे ना होते। कब्र में मुनकर नकीर पूछे मन रब्बू का, इन्होंने कहा बायजीद बिस्तामी ने, और रब के पाक फरिश्तों, मेरे नबी की सुन्नत है कलाम से पहले सलाम किया जाता है। हमने तो यही आज तक उलमा से सुना, तुमने कलाम शुरू कर दिया, सलाम नहीं किया, सलाम नहीं करोगे? फरिश्तों ने कहा, आपस में गुफ्तगू की, यार हुजूर की सुन्नत तो है सलाम करना चाहिए, ये भी तो अल्लाह का वली है ना। फरिश्ते गए, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तशरीफ ले आए। अब फरिश्तों ने कहा मन रब्बू का। मैंने अर्ज़ की, ये उलमा बयान करते इस वाक्य को, मैंने कहा अभी अभी मुझे तुम सलाम करके कब्र में आए हो, और ये बताओ मोमिन समझकर सलाम किया या काफिर समझकर? फरिश्ते कहने लगे यार सलाम तो मोमिन को किया जाता है। अल्लाह अकबर। बायजीद कहने लगे मैंने कहा मोमिन समझकर सलाम करते हो, पूछते हो रब कौन है? अच्छा ये बताओ, मैं कहूँ मेरा रब अल्लाह है और रब कहे बायजीद मेरा नहीं, मेरी मानोगे रब की मानोगे? फरिश्ते कहने लगे बात तो रब ही की मानी जाएगी। कहने लगे फिर सफ़र क्यों किया, रब से पूछ लेते ना बायजीद उसका है या नहीं है। गैब से आवाज़ आई, ऐ फरिश्तों बायजीद हमारी मोहब्बत की तलवार से शहीद होकर दुनिया से आया है, क़यामत का दिन होगा, लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, ये इसी इश्क और मोहब्बत से अपनी कब्र से उठाया जाएगा, ये इसी इश्क और मोहब्बत से अपनी कब्र से उठाया जाएगा। अल्लाह करीम इस घर पर, इस घर के रहने वालों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आपस में प्यार इत्तिफाक नसीब फरमाए, इन्हें हमें हम सब मुसलमानों को हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, ज़ालिमों के जुल्म से बचाए, गलत फहमी मुसलमानों की आपस की अल्लाह ताला दूर फरमाए, जो झगड़े हैं लड़ाई हैं अल्लाह दूर फरमाए और अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जहाँ अल्लाहु अकबर एक मर्तबा शब कदर के बारे में इसका तायुन हो चुका था और फरिश्ते अर्ज़ करने आ रहे थे, हुजूर ने फरमाया दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, शब कदर का तायुन उठा लिया गया। ये झगड़े की नहुसत होती है, लड़ाई की नहुसत होती है। तो अल्लाह करीम हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आए सलाम के लिए खड़े हो जाए।